حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف، بچے نے گفتگو کی، لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی وہ اس شخصیت نے دی جس کو اللہ نے اتنے رتبے بخشے کہ نبیوں کے علاوہ باقی خدا کی ساری مخلوق اس سے نیچے ہی ہے، وہ سب سے اوپر ہے، سب سے افضل ما سوائے انبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہاں پر گواہی تو ایک بچے نے دی، بچہ چھوٹا 4 ماہ کا، اس نے گواہی دی، لیکن آپ یہ ذہن نشین کریں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی گواہی تو اللہ نے ایک بچے سے دی۔ اب وہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس پر شریعت کے احکام بھی لاگو نہیں ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ غوث ہے، نہ کتب ہے، نہ ابدال ہے، ابھی تو بچہ ہے، وہ بچپن ہے اس کا، 4 ماہ کا بچہ ہے، اس سے گواہی دی، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن جب افضل البشر بعد الانبیاء والرسل سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی محبوب خدا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مفکرہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو کسی بچے سے گواہی نہیں دلوائی، کسی بڑے سے گواہی نہیں دلوائی، رات صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، صحابہ کرام جو ہیں وہ بڑے عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، صحابی جیسا کون ہو سکتا ہے، لیکن جب اس محبوب خدا کی گواہی کی بات آئی تو اللہ نے کسی اور سے گواہی نہیں دلوائی، اللہ نے قرآن کریم کی آیات مقدسہ نازل کر دی ان کی برات میں، جن کی برات میں قرآن کی آیات نازل ہوں، وہ فقیہہ، وہ محدثہ، وہ مفکرہ، وہ محسنہ امت حبیب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جن کے دامن کے پاک ہونے کی گواہی یہ قرآن دیتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے آیات مقدسہ نازل فرمائی جن کی برات میں، تو یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ حضرات ذی وقار بچے نے گواہی دی، بچے نے کہا کہ اگر ان کانا قمیصہ قد من قبول فصدقت وہو من الکاذبین، اگر اس کی قمیض وہ اگلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کی تو عورت سچی ہے، یعنی زلیخا سچی ہے اور یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر قمیص جو ہے وہ پچھلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام حق پر ہیں، سچ بول رہے ہیں، اور یہ عورت جو ہے یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ تو جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص تو پیچھے جانب سے پھٹی ہوئی ہے، اب بچہ اتنی بھی تو گواہی دے سکتا تھا نا، اتنا وہ کہتا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہی ہے، بات تو اتنی تھوڑی سی چند لفظوں میں ختم ہوتی تھی، لیکن بچے نے بھی جب بولا تو دلائل کے ساتھ بولا، دلیل کے ساتھ اس نے دلیل دی کہ اب جب اس دلیل کو پرکھا گیا دیکھا گیا تو واقعی بات وہی نکلی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، پھر جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص جو ہے وہ پچھلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے تو کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارا بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف
اس سے اعراض کیجیے۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور اے عورت تو اپنے گناہ کے لیے استغفار کر، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے، گناہ گاروں میں سے ہے۔ اب یہ بظاہر تو 3 لوگ تھے، چوتھا بچہ تھا جن میں یہ بات ساری ہوئی، لیکن یہ خدا کا نظام تھا کہ بات باہر نکل گئی، باہر پھیل گئی، ارد گرد عورتوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور عورتوں نے شہر میں کہا، کیا کہا؟ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہ عزیز مصر کی بیوی اس نے وہ دل لباتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ قد شغفها حبا، ضرور سما گئی ہے اس عورت میں محبت۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم اسے محبت میں خود رفتہ پاتے ہیں، گم ہو چکی ہے، اپنے آپ کو اس نے محبت میں، پیار میں گم کر دیا ہے، اسے احساس نہیں رہا کہ میں کس جگہ پر ہوں، میں عزیز مصر کی بیوی ہوں، تو یہ خیال بھی اس نے نہیں کیا اور بے جا محبت میں آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب زلیخا نے عورتوں کے فریب کو، ان کے چرچے کو سنا، ظاہر ہے عورتوں کا چرچا جو ہے وہ بہت جلدی، وہ جب بات پھیلتی ہے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، بات پھیلانی ہو تو جلدی سے کسی عورت کو بتا دیں، وہ بات پورے شہر میں جلد از جلد پھیل جائے گی۔ تو یہ عورتیں جو ہیں یہ بہت جلدی بات کو آگے شیئر کر دیتی ہیں ایک دوسرے میں، اور بہت جلد پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے جب عورتوں کی اس چرچے کو سنا، ارسلت الیہن، ان کی طرف اس نے پیغام بھیجا، دعوت دے دی انہیں، وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور انہیں ان کے لیے مسندیں تیار کی، خوبصورت بچھونے، تکیے لگے ہوئے اور بڑی بہترین عالی شان مسندیں وہ تیار کی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دی انہیں ان میں سے ہر ایک کو چاقو چھریاں دی، یعنی ہر عورت کو ایک ایک چھری اس نے دے دی۔ کس لیے؟ تاکہ جو مہمان نوازی میں چیزیں رکھی گئی ہیں انہیں چھوٹا چھوٹا کرنے میں آسانی ہو، گوشت کے ٹکڑے یا پھل وغیرہ۔ تو کیا ہوا؟ اب جب وہ کھانا لگ گیا، دسترخوان لگ گیا، عورتیں بیٹھ گئیں اور بالکل تیاری ہوگی کھانے کی، عورتوں نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑیں، کھانا شروع کرنے لگیں، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو اس نے، زلیخا نے کہا کہ آپ باہر نکلیے، آپ ان کے پاس آئیے، باہر نکلیے۔ تو یوسف علیہ السلام باہر آئے، انہوں نے آ کر، یوسف علیہ السلام نے پہلے تو کافی انکار کیا کہ باہر آنے سے، لیکن بالآخر جب اس نے زیادہ مجبور کیا تو آپ باہر تشریف لائے۔ پھر صرف ایک ظاہری حسن نہیں تھا، ان کے چہرے پر صرف ایک دکھلاوے کا حسن نہیں تھا، ایک تو اللہ نے انہیں چن چن کے پیدا کیا تھا، بڑا خوبصورت، حسین و جمیل،
ہر چیز بالکل فٹ پیدا کیا خوبصورت انداز میں. ظاہر ہے پھر اللہ جسے حسن عطا کرے تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت ہے، اس کی شان ہے کہ اس نے یوسف جیسے عظیم اس دنیا میں بھیجے، خوبصورت اور خوبصورت ترین لوگ. تو یوسف علیہ السلام وہاں باہر تشریف لائے. اب ان کی پیشانی پہ نور بھی تو جگمگ کر رہا تھا، نبوت کا نور، شرافت ان کے چہرے سے عیاں چھلک رہی تھی. اتنی عورتیں بیٹھی ہیں، تقریباً 40 عورتیں بیٹھی تھیں وہاں پر. تو ان 40 عورتوں میں سے کسی کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھا. وہ شرافت کا پیکر، وہ عظیم المرتبت انسان، وہ اللہ کا مقرب ترین بندہ، وہ اللہ کا پیارا نبی یوسف علیہ السلام جب نکلے تو کیا ہوا؟ اب ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں. تو جب انہوں نے دیکھا، قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کہ جب انہوں نے دیکھا تو کیا انہوں نے آپ کی بڑائی بیان کی، عورتوں نے آپ کی بڑائی بیان کی، واہ واہ کی، کیا بات ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال رکھا ہے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. اب چھریاں ہاتھ میں تھی، نظریں جو ہیں وہ حسن یوسف کی طرف ٹکی تھی، چھریاں ہاتھ میں تھی، اور بجائے کوئی پھل سبزی کاٹتی، کچھ اور کاٹتی، انہوں نے اپنی ہی انگلیاں کاٹ دی، اپنے ہاتھ کاٹ دیے. قرآن فرماتے ہو وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا اور بولی پاکی ہے اللہ کی، یہ تو جن سے بشر سے ہی نہیں ہے. ان هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم نہیں ہے یہ سوائے ایک فرشتے کے. یہ تو ایک فرشتہ ہے، یہ انسان ہے. انسان ایسا خوبصورت ہوتا ہے، انسان تو اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا. پھر جب حسن کے تذکرے ہوں، جب حسن یوسف کے تذکرے ہوں تو کیا کسی نے تخیل پیش کیا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ذرات ذی وقار یہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا. علماء فرماتے ہیں وَلَمْ يُؤْتَ يُوسُفُ إِلَّا شَطْرَ الْحُسْنِ کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نصف حسن عطا کیا تھا. جب ہمارے محبوب کی باری آتی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں. تجھ پہ 70,000 پردے، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. ذات ذی وقار یہ حسن مصطفیٰ کی باتیں ہیں، یہ محبوب رب، محبوب اعظم، محبوب اکبر کی باتیں ہیں. ان کا حسن، ان کا جمال، وہ تو یوسف کے بھی امام ہیں. وہ ہیں جب مصلی امامت پہ کھڑے ہو تو حسن و جمال کے پیکر یوسف علیہ السلام بھی پیچھے صف میں ہوتے ہیں. اللہ نے ایسی عظمتیں عطا کی، ایسی شانیں عطا کی، ایسی رفتیں عطا کی کہ ان کی حسن کی بات ہو تو وہ کیا ہے، چاند بھی مانند پڑ جاتے ہیں. چاند میں بھی یہ سکت نہیں ہے کہ اپنا حسن دکھا سکے. چاند سے تشبیہ دینا کس قدر انصاف ہے، اس کے منہ پہ داغ ہے، احمد کا چہرہ صاف ہے. جب حسن مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو ابو جہل آیا نا. ابو جہل نے کہا، اس نے کہا کہ اے محمد معاذ اللہ تیرے جیسا کوجا نہیں دیکھا. اب اس نے
اپنے اندر کی بھڑاس نکالی تو حضور نے کیا فرمایا؟ صدقتا، تو نے سچ ہی تو کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو جناب سیدنا صدیق اکبر جو ہیں وہ تشریف لائے، حضور کے غار کے ساتھی، حضور کے مزار کے ساتھی، حضور کے دربار کے ساتھی، حضور کے محبوب اعظم، حضور کے صحابی جو سب سے بڑے صحابی ہیں، حضور کی وہ پیارے غلام جنہیں اللہ نے نبیوں کے بعد ساری مخلوق سے افضل بنا دیا، وہ پیارے، وہ صدیق اکبر تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین اللہ نے بنایا ہی نہیں، آپ جیسا حسین نہیں ہے۔ آپ نے کہا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ اب وجہ پوچھی گئی کہ محبوب وجہ تو بتائیے کہ وہ آیا، اس نے غلط بات کہی، آپ کے حسن کا انکار کیا، آپ نے اسے بھی صدقتا کہا۔ یہ تشریف لائے، انہوں نے آپ کے حسن کا تذکرہ کیا، آپ نے انہیں بھی صدقتا کہا۔ فرمایا کہ میں آئینے کی مانند ہوں، کوئی جیسے مجھے دیکھتا ہے میں اسے ویسا ہی نظر آتا ہوں۔ ابو جہل کا سینہ غلاظت سے بھرا ہوا تھا، اس کا دل خرابیوں سے بھرا ہوا تھا، کفر سے بھرا ہوا تھا، بغض سے، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ حسن اسے کیسے نظر آتا؟ اور جس کا چہرہ روشن ہے، جس کی آنکھیں روشن ہیں، جس کا سینہ روشن ہے، جس کا دل روشن ہے، جس کے دل میں جان رحمت ہمہ وقت جلوہ فروز ہوتے ہیں، جب وہ صدیق اکبر آتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے محبوب جیسا اللہ نے حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ حسن ہے، یہ حسن ہے کہ محبوب اب کیا کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین، اب آپ بتائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں آئینے کی مانند ہوں، میں آئینے کی مانند ہوں، جو مجھے جیسے دیکھے میں اسے ویسا نظر آتا ہوں۔ تو صدیق اکبر نے دیکھا حضور ساری کائنات سے حسین و جمیل ہے، تو صدیق اکبر، اب میری بات جو ہے آپ غور سے سنیں، صدیق اکبر نے کہا جب دیکھا حضور ساری خدا کی خدائی سے حسین نظر آئے، حضور آئینے کی مانند ہیں، گویا صدیق اکبر حضور کے چہرے میں اپنا حسن دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے لوگوں محبوب کی بات تو اور ہے، محبوب کا غلام صدیق بڑا سونا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ حضور کو فرمایا یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین کوئی نہیں۔ محبوب نے فرمایا میں آئینے کی طرح ہوں، جو جیسا ہوتا ہے میں اسے ویسا نظر آتا ہوں۔ صدیق نے فرمایا کہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ کہا ساری کائنات سے صدیق اکبر کو محبوب کا اس دن چہرہ اچھا نظر آیا، بلکہ ہر لمحے میں حضور کا چہرہ اچھا نظر آیا۔ اس صدیق کی آنکھ تو دیکھتی ہے کہ اللہ نے محبوب جیسا کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں آئینے میں ہوں، میں آئینے کی مانند ہوں۔ اب گویا یوں کہیے کہ صدیق اکبر حضور کے حسن میں اپنے حسن کو دیکھ رہے تھے، اپنے حسن کو اللہ نے محبوب کے۔ اب کیوں نہ ہو ایسا حسن؟ اب سیدنا صدیق اکبر کے حسن کی بات کریں، کیوں نہ ایسا حسن ہو، کیوں نہ ایسی عظمتیں ہوں، کیوں نہ ایسی رفعتیں ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اس زمین سے تمہیں پیدا کیا، نکالا، اور اسی میں ہم دوبارہ لٹائیں گے، تمہیں واپس بھیجیں گے۔ فیہا نعیدکم، اسی میں ہم لٹائیں گے تمہیں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی زمین سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں
اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جس کی جہاں قبر بنتی ہے اس کا خمیر اسی مٹی سے ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا کہ جہاں سے نکالا وہی لوٹائیں گے، جہاں سے نکالا وہی لوٹائیں گے، پھر دوسری بار وہی سے نکالیں گے قیامت کے دن۔ آج نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ میں کس مٹی سے ہوں، آپ میں سے کسی کو نہیں پتہ کس مٹی سے، لیکن جب ہماری تکبیریں کہہ دی جائیں گی، جب جنازے ہو جائیں گے اور جب ہمیں تدفین ہوگی، پتہ چل جائے گا اس بندے کی مٹی یہاں سے نکلی ہے، یہی ہے نا۔ تو اب جب تاجدار صداقت سید الصحابہ، امام الصحابہ، امام المتقین، امام العشاق، امام الصحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو حضور کے مزار کے پاس رکھا گیا، حضرت علی نے اجازت مانگی کہ آزا ابو بکرن، یہ ابو بکر تشریف لائے ہیں، ہم انہیں لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ اندر سے آواز آئی جلدی کرو، محبوب کو محبوب کے پہلو میں سلا دو۔ تو وہاں قبر بنائی گئی، حضور کے سینہ مبارک کے سامنے، حضور کے کندھوں کے سامنے وہاں حضرت ابو بکر کا سر شروع ہوتا ہے، اور گویا کہ آپ یوں کہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کے سامنے ایک تو وہ کعبہ ہے اور ایک وہ سینہ ہے جس سینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ دوسری زبان میں کہیے، حضرت ابو بکر صدیق وہاں لیٹے ہیں جہاں ایک تو کعبہ ہے، دوسرا کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ یہ صدیق اکبر کی عظمت ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ اب وہی خمیر ہے، اسی میں سے حضرت ابو بکر صدیق کو نکالا گیا۔ اب یہاں ایک عقیدے کی بات سنیں، عقیدہ یہ ہے، علماء کرام، یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس خطے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کے ٹکڑے پر لیٹے ہوئے ہیں وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل ہے، حجرہ عائشہ خدا کی جنت سے بھی افضل ہے۔ اس جنت سے افضل خطے میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی وہاں لٹایا گیا، حضرت عمر فاروق کو بھی وہاں لٹایا گیا، اس وسیع و جمیل خطے میں وہاں لٹایا گیا جہاں مصطفیٰ کو لٹایا گیا، جہاں مصطفیٰ کی قبر بنی وہاں ابو بکر صدیق کی بنی، وہاں عمر فاروق کی بنی۔ کوئی مانے نہ مانے، منکر رہیں گے، عاشق رہیں گے، حضرات ذی وقار ماننا پڑے گا۔ وہ حسن و جمال کے پیکر جس مٹی سے اللہ نے انہیں بنایا ہے، اسی مٹی سے ابو بکر صدیق کو بنایا، اسی مٹی سے عمر فاروق کو بنایا۔ حسن یوسف کی بات پوچھتے ہو، حسن یوسف کی بات پوچھتے ہو، ضرور نے فرمایا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ محبوب اتنے حسین ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ جس مٹی سے حسن مصطفیٰ کو بنایا گیا اسی مٹی سے ہی جان مصطفیٰ کو بنایا گیا، اسی مٹی سے ہی محبوب مصطفیٰ کو بنایا گیا۔ حضرات ذی وقار، یہ محبتوں کی باتیں، یہ پیار کی باتیں، یہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔